سچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہدایت کے راستے پہ لے جاتا ہے اور جھوٹ گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ آج ہم اتنی تیزی سے جھوٹ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو فخر سمجھ کے بولا جا رہا ہے، تیزی بتایا جا رہا ہے۔ ذکاوت، انٹیلیجنٹ وہ ہے جو دیکھا کیسے معاملے کو سنبھالا، ارے کیسے سنبھالا، وہ تو جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ رأس کل خطیہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تھیسس اس پہ لکھا گیا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہوتا ہے، وہ اس کا خود اعتمادی اس میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور سچ بولنے والا کانفیڈنٹ رہتا ہے، سچ بولنے والا پر اعتماد، خود اعتماد رہتا ہے۔ اور مجھے نہ ہارورڈ سے کچھ لینا ہے نہ آکسفورڈ سے کچھ لینا ہے، میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم خود دیکھ لیں کس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس جھوٹ والی زندگی سے نکلنا ہے۔ جھوٹ والی یوں میں لگے گا کہ جھوٹ بولوں گا تو شاید میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو شاید اس پرابلم میں سے میں نکل جاؤں گا، سچ بولوں گا تو پھر کیسے بنے گی بات؟ لیکن اس کی پریکٹس کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ تو آج سے ہم اس چیز کی نیت کریں کہ ہم اپنی زبان پر تالے لگائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں۔ آج ہم آپ سے بڑے اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ مسئلہ زبان کا بول ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک تو اس میں ملوث نہیں ہوتا، جھوٹ کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جھوٹ کو فخر کے طور پہ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کو تیزی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی باکثرت احادیث ہیں جھوٹ کے خلاف، جھوٹ نہ بولنے پر، سچ کے بولنے کے حق میں۔ الصدق منجی والکذب یہلک، الصدق منجن والکذب مہلک، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ آج ہم اتنی تیزی سے جھوٹ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ سچ پر آ جائیں۔ یہ سچ بولنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ سچ بولنے والے بن جاؤ۔ میری ہر ایک حرکت کا اللہ نگہبان ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں اپنے دیکھنے، اپنے سننے، اپنے دل دماغ کے تصورات پہ اللہ نگہبان ہے، اس کا میں جواب دہ ہوں گا۔ جو میں بول رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
میرا ہر بول لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہدایت کے راستے پہ لے جاتا ہے اور جھوٹ گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتے 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 اس قدر جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کو جھوٹوں میں، اللہ اس کو گمراہ لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ توبہ کرنی ہے۔ اگر میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، میں نے اپنی نگہبانی کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا اس حدیث میں جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ دعا بطہور، اللہ کے نبی نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا اور اس سے وضو کرنے لگے، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور جو وضو کا پانی گرتا تھا صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور وہ اٹھا اس پانی کو، پانی کے قطروں کو منہ پہ ملتے تھے، جسم سے پہ ملتے تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور کائنات کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور سوال کیا ہے، فرمایا ما حملکم علی ھذا، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یعنی یہ جو وضو کا میرا پانی گر رہا ہے، اس کو کیوں تم اپنے جسم پہ مل رہے ہو، اس سے کیوں تبرک حاصل کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کی اور اللہ کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، غور سے سنیے گا۔ فرمایا الا اعلمکم، میں تمہیں اس سے زیادہ ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کو تم کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا اور اللہ کا رسول محبت کرنے لگے گا، اور تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیے جاؤ گے۔ تو صحابہ کتنے قرب کے وقت میں اور کیا نصیحت کر رہے ہیں، 3 باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے کہ اس سے زیادہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ایسے کون سے اعمال ہیں؟ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی بولے تو سچ بولے، جب بھی کوئی بولے تو سچ بولے، جب بھی کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، جب بھی کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اور ایک روایت میں جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کی پاسداری کرے۔ وہ کیا عمل کر رہے؟ پانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم عطر سے لگ کر جو پانی گر رہا ہے، اس پانی کو اٹھا کے جسم پہ تبرک کے لیے مل رہے، اللہ کے رسول کی محبت اور عشق میں، اللہ کے رسول کی محبت اور عشق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں، مجھ سے عشق کرنا چاہتے ہو، میرے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول یعنی ہم دونوں سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم دونوں بھی تمہیں محبوب بنا لیں، تو پھر جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹ کو فخر سمجھ کے بولا جا رہا ہے، تیزی بتایا جا رہا ہے،
ذکاوت، انٹیلیجنٹ وہ ہے جو دیکھا کیسے معاملے کو سنبھالا. ارے کیسے سنبھالا، وہ تو جھوٹ بول رہا تھا. جھوٹ جھوٹ رأس کل خطیہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ. ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، هل یزنی المؤمن، کیا ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قد یکون ذالک، کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایمان والے سے اتنی بڑی برائی ہو جائے. پھر فرمایا، هل یشرب المؤمن، کیا ایمان والا کبھی نشہ کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھلا قد یکون ذالک، کبھی ایسا ممکن ہے کہ شیطان حاوی ہو جائے اور ایمان والا نشہ کر لے. بہت بڑے گناہ ہیں، دونوں بہت بڑے گناہ ہیں. تیسرا سوال کیا ہے، یا رسول اللہ، هل یکذب المؤمن، کیا ایمان والا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، کبھی نہیں. ایمان والا ہو اور وہ جھوٹ بولے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور پھر آیت کی تلاوت فرمائی ہے، انما یفتر الذین الکذب الذین لا یؤمنون. وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ایمان والے. کون ہیں ایمان والے؟ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تمام برائیاں ہو سکتی ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے اس پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، اس کا مطالعہ کیا کہ آخر جھوٹ میں ایسی کیا چیز ہے کہ بڑی بڑی برائیاں کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کہ ہاں وہ ہو سکتا ہے، توبہ کر لے، گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ایمان والا. تو جھوٹ میں کیا ہے؟ تو آج کی میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ دماغ، جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس دماغ میں سے، اس سر کے اندر کے یہ پیچھے کے حصے سے، جہاں سے انزائمز نکلتے ہیں، ایک مادہ نکلتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک لیکوڈ، ایک انزائم نکلتا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے. ہر چیز یہاں سے آگے سرکولیٹ ہوتی ہے، سر سے میسیج آگے کنوے ہوتے ہیں. اب دل بھی یہ جانتا ہے کہ دماغ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ میسیج اوریجنل نہیں ہے، یہ میسیج غلط ہے، لیکن کیونکہ اس کا کام ہے دماغ کا کہ وہ میسیج آگے دے گا، تو وہ ایک جھوٹا میسیج انزائم کی شکل میں آگے جب پورے جسم کو کنوے ہوتا ہے، زبان بولتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، اور یہ سارے اعضاء یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو حقیقت نہیں ہے، یہ تو بناوٹ ہے، یہ تو جھوٹ ہے. تو وہ اس کو تذبذب میں تسلیم تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس شخص نے آرڈر دلوا دیا. لیکن آگے تمام اعضاء میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ اس تذبذب میں جب چلتے ہیں تو وہ ایک پورا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. انسانی باڈی کا پورا سسٹم جھوٹ بولنے پہ ڈیمیج ہوتا ہے. یہ شخص ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، دوسری مرتبہ بولتا ہے، پانچویں مرتبہ بولتے 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 وہ سسٹم پہلے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور احساسات بیدار رہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. پھر اس کو میسج جاتے ہیں، میں تو مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ویسے ہی بس ایک تھوڑا ٹائم پاس کے لیے یہ بات کر رہا تھا. لیکن وہ جھوٹ کرتے 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 پوری باڈی، پورا اندر کا نظام دوران خون، پورا میسج سسٹم سارا بگڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی. اس لیے کائنات کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے.
ویل للمکذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹا گمراہ ہے۔ اور کتنی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ اور سچ کی اتنی ترغیب ہے۔ ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے جنت کے اطراف میں اس کو گھر لے کے دوں گا جو ان ترک میرا ان ولو کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ ایک بات یہ فرمائی، پھر فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، سینٹر آف جنہ، جنت کے سینٹر میں اس شخص کو گھر لے کے دوں گا جو جھوٹ مذاق میں بھی چھوڑ دے، مذاق میں بھی، ترک الکذب وان کان مازحا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کو جنت کے سینٹر میں گھر ملے گا۔ اور پھر حدیث پوری کرتا ہوں، تیسری کیا فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الفردوس او فی اعلی الجنہ، میں جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو گھر لے کے دوں گا، من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق خوبصورت کر لے۔ اور اخلاق کی خوبصورتی میں سب سے پہلی کڑی سچ کا بولنا ہے، سچ کا بولنا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم خود دیکھ لیں کس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس جھوٹ والی زندگی سے نکلنا ہے۔ جھوٹ والی، یوں میں لگے گا کہ جھوٹ بولوں گا تو شاید میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو شاید اس پرابلم میں سے میں نکل جاؤں گا، سچ بولوں گا تو پھر کیسے بنے گی بات۔ لیکن اس کی پریکٹس کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تھیسس اس پہ لکھا گیا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہوتا ہے، وہ اس کا خود اعتمادی اس میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور سچ بولنے والا کانفیڈنٹ رہتا ہے، سچ بولنے والا پر اعتماد، خود اعتماد رہتا ہے، کیونکہ اندر کا سسٹم تو میرے اللہ نے بنایا ہے نا۔ اور مجھے نہ ہارورڈ سے کچھ لینا ہے، نہ آکسفورڈ سے کچھ لینا ہے، میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو آج سے ہم اس چیز کی نیت کریں کہ ہم اپنی زبان پر تالے لگائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں، جھوٹ نہیں بولیں، سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ میرے رب کی قسم، دنیا اور آخرت ہماری بن جائے گی۔ دنیا بہت بڑا عمل ہے، اس کو ایسے ہی نہ سمجھیے گا۔ کونوا مع الصادقین، حکم ہے ایمان والوں کو، کونوا مع الصادقین، حکم ہے ایمان والوں کو۔ اور بے پناہ مرتبہ قرآن میں سچ بولنے پہ، جتنے انبیاء کے واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، 28 انبیاء کے واقعات میں کیا ہے؟ سچ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لے لیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، پورے قصوں کا نچوڑ کیا ہے؟ سچ میں نجات ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔